औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखें। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उसमें जब ये तालीमी इदारे, इसमें जब बच्चे नहीं होते ना तो अजब डरावनी सी डरा देने वाली वीरानी छाई होती है। बहरहाल सुकून भी होता है लेकिन वीरानी भी होती है। तो वो ना, मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ ना। मैं पिछले दिनों जब कॉलेज से जा रही थी घर, तो रास्ते में ना एक आदमी चूज़े बेच रहा था। तो मुझे चूज़े बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे दुम्बे, कुत्ते, बिल्लियाँ, मुझे हर चीज़ अच्छी लगती है ना, जानवर अच्छे लगते हैं। अल्लाह माफ़ करे, इंसानों से ज़्यादा ना, अल्लाह माफ़ करे। तो वो ना, मैंने क्या किया, मैंने 4 चूज़े ख़रीद लिए। तो उस आदमी ने मुझे कहा कि बाजी ये वो हैं, आला वो नहीं होती, देसी है ये, वो नहीं है, वो रंग बिरंगे नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसने 100 का एक मुझे एक चूज़ा दिया ना। तो मैं वो चूज़े घर लेके गई, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, बहुत प्यार से पेश आ रही हूँ। उसमें एक चूज़ा, जब सुबह मैं उठी तो एक मरा हुआ था, फिर एक थोड़ी देर बाद मरा हुआ था, फिर एक कल मर गया, फिर एक चूज़ा रह गया। वो एक चूज़ा ऊपर छत पे था अपने डरबे में। फिर मैं उसको लेके आ गई, तो वो चूँकि सर्दी भी थी तो मैंने उसे गोद में बैठा लिया ना। तो गोद में वो बैठा रहा। मैंने कहा थोड़ा सा ये एनर्जी ले, थोड़ी सी। बहरहाल वो चूज़ा थोड़ी देर में रिलैक्स हो गया और एक छोटे से एक बास्केट में मैंने वो कपड़ा शपड़ा रख के ना, उसके अंदर उस चूज़े को बिठा दिया ताकि इसको फील हो कि वो महफूज जगह पर है ना। तो ना, मैं उसके बारे में, इन चूज़ों के बारे में अक्सर सोचती हूँ। इन चूज़ों की एक आदत है, बड़ी ख़राब सी, अजीब सी आदत है। जब आप फिरते हैं ना तो बात करते मुझे कहीं रोना ना आ जाए ना। जब ये आप फिरते हैं ना तो ये आपके कदमों के पीछे पीछे फिरते हैं, आपके पीछे पीछे फिरते हैं। इसलिए अमूमन ये पाँव के नीचे आ जाते हैं। एक बात, क्योंकि ये पाँव ये बंदे के पीछे पीछे फिरते हैं, इसलिए अक्सर कदमों के नीचे आ जाते हैं और कदम के नीचे आके मर जाते हैं। दूसरी बात, ये शोर बहुत करते हैं, ची 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 करते रहते हैं। इनकी बड़ी अजीब शोर डाले रखते हैं। तो बहुत पुरानी बात है ना, अंग्रेज़ कोई वो एक तजुर्बा कर रहे थे, उन्होंने एक भेड़ बना ली थी ना। उस भेड़ का नाम डॉली था ना। तो डॉली जो है वो कुछ दिनों में वो हो गई, कुछ दिनों में बूढ़ी होके मर गई थी। मेरा ख्याल है 2 महीने में मर गई थी। उसमें बड़ा वावेला मचा था कि इन लोगों ने क्यों ये भेड़ बना ली, और फिर वो तो ये जुल्म है, ये जुर्म है, ये फ़लाँ है, ये ढमकान है ना। तो मैं इन चूज़ों के बारे में अक्सर सोचती हूँ कि ये चूज़े जो ये मशीनों से निकालते हैं, और फिर उसके बाद चूँकि ये बिन माँ के होते हैं ना, तो इसलिए इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी इनके अंदर होती है। ये बंदे के पीछे पीछे फिरते हैं, ये अक्सर मर जाते हैं कदमों के नीचे आकर, दरवाजे में इनका सर फंस जाता है। तो क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा पालती रहती हूँ और अक्सर ये मर जाते हैं। तो उसकी वजह ही यही है कि इनकी माँ नहीं है। उसकी वजह यही है कि इनको एक गैर फितरी तरीके से पैदा किया गया है, और जिस तरह इनको डील करते हैं, जिस तरह इनके साथ उनका व्यवहार होता है कि क्रेटों में जब भरते हैं ना तो एक एक हाथ में 7-7, 8-8 चूज़े उठा रहे होते हैं। आप लोगों ने एक बात नोट की कि जब घर में चिकन आता है ना तो अक्सर उनके विंग्स टूटे हुए होते हैं। उनके विंग्स क्यों टूटे हुए होते हैं? क्योंकि जब ये गाड़ी से इसको उतारते हैं ना तो 4-4, 5-5 मोटे होते हैं ना, 4-4, 5-5 दाने ऐसे विंग से पकड़ के ना उसको नीचे उतार रहे होते हैं, जिसमें ना अक्सर इनके विंग्स टूट जाते हैं, अक्सर इनकी टांगें टूट जाती हैं।
میں کبھی دیکھوں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، مجھے بہت زیادہ دکھ لگتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ چھوٹے چوزے تو جب یہ کریٹوں میں بھرتے ہیں نا تو ایک ایک ہاتھ میں 10-10 دانے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ چی چی کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو درد بھی ہو رہا ہوگا نا۔ اور جو ان میں بیمار ہوتے ہیں نا ان کو جوسر ٹائپ کی مشینوں میں ڈالتے ہیں، پھر زندہ چوزوں پہ جوسر چلاتے ہیں، ان کا گوشت اور ان کا خون اکٹھا کر کے باقی مرغوں کے لیے چارہ بناتے ہیں، کھانا بناتے ہیں ان کے لیے۔ یعنی اچھا، پھر اس کے باوجود ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہو۔ اگر ہم یہ ظلم کا ماحول گرم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان کیوں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ مہربانی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ انتہائی ظلم ہے، انتہائی جرم ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ بات سننے کے بعد کوئی ان حرکتوں سے باز آئے گا، لیکن اس کا حل ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں مرغیاں پالیں، ہم اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ ہمیں نہ ضرورت پڑے۔ یقین کریں میرے گھر میں 3 مرغیاں ہیں نا، اور میں یہ دوسرا والا مارکیٹ والا سفید انڈا کھاتی ہوں نا، اس میں سے مجھے اسمیل آتی ہے، اور جو گھر کی میری مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں نا اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس کا حل، اس ظلم کا سدباب ہم اپنی سطح پہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم خود چوزے پالیں، ہم خود مرغیاں پالیں، ہم خود اس زندگی کی طرف آئیں، ہم خود ایک خوبصورت زندگی کو انجوائے کریں۔ یہ مسئلے کا اپنی سطح پہ میں حل بتا رہی ہوں۔ تو نا دوسری بات ذرا مزیدار ہے، یہ پہلی بات ذرا مجھے دکھی کر گئی۔ دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں بڑی وزڈم کی ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی، اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میں نے نا میرا کتا تھا پابلو، وہ بہت زیادہ پیارا تھا، حد سے زیادہ پیارا تھا، وہ انتہائی محبت کرنے والا کتا تھا، اور میری جان تھا وہ، لیکن میرے باغیچے سے اس کو چوری کیا گیا، اور چور نے بہت سارا دن ایک گاڑی وہاں کھڑی رہی، اور جب ہم رات کو اسے کھانا دینے گئے پابلو کو تو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے، اس کو اغوا کیا گیا نا، کسی نے اٹھا لیا۔ تو میں بہت زیادہ میں اور میرا بیٹا ہم پورے واقعات میں رات کو اس کو ڈھونڈتے رہے، پھر اس کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کرائی، پولیس 2 دفعہ آئی اور چائے پی کے چلی گئی۔ تو اس کے کچھ عرصے بعد میں نے ایک چوزا رکھا ہوا تھا، تو اس چوزے کا نام میں نے رکھا ہوا تھا بیبی نا۔ تو جب میں اپنی چوزے کو آواز دیتی بیبی، تو بیبی بھاگتا ہوا میرے پاس آتا۔ اس چوزے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر کوئی بلائے تو بھاگ جانا چاہیے، اس کی طرف نہیں، اس کے اپوزٹ سائڈ پہ بھاگ جانا چاہیے۔ وہ محبت کا اتنا عادی تھا کہ اسے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بیبی کہہ کے بلائے تو اس کی طرف بھاگنا ہے، اور یقین کرے کہ وہ میری طرف بھاگ کے آتا تھا نا تو اکثر پھسل کے نا گر جاتا تھا۔ میں نے اس کی سلو موشن میں کتنی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو نا وہ چوزا بھی کسی نے چرا لیا، پھر میری بلی تھی وہ بھی کسی نے چرا لی۔ اب چوزے کو آپ بلاؤ اور وہ بھاگ کے آ جائے آپ کی طرف، یا پھر وہ میری ایک بلی تھی، اس کے 3 بچے تھے، تو تینوں کا نام بیبی تھا نا، تو جب میں کہتی بیبی تو بیبی پہ تینوں بھاگ کے آ جاتے تھے، جس میں سے ایک بلنگڑا جو ہے وہ مر گیا تھا اور 2 چوری ہو گئی۔ میں کالج آتی ہوں تو کوئی نہ کوئی اس پہ نظر رکھتا ہے۔ پھر میں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ جو میرے جانور جو چوری ہو جاتے ہیں، میرے ان جانوروں میں کوئی خاصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ان سے شدید محبت کرتی ہوں۔ تو میری محبت کی وجہ سے یہ جانور اہم ہو جاتے ہیں، نظروں میں آ جاتے ہیں اور چوری ہو جاتے ہیں۔ اب جو چوری کرنے والے لوگ ہیں، میں انہیں بتا رہی ہوں کہ اہم وہ جانور نہیں ہے، اہم میں بھی نہیں ہوں، اہم وہ محبت ہے جو مجھے ان جانوروں سے ہے۔ میری محبت نے ان کو اہم بنایا ہوا ہے۔ اگر تم بھی کوئی جانور رکھو، اگر تم بھی اور اس سے پیار کرو تو وہ اسی طرح کا رسپانس کریں گے، اسی طرح تمہارے ساتھ پیار سے پیش آئیں گے۔ پھر میرا دھیان گیا کہ کچھ لوگوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں،
وہ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ پاک کے لاڈلے ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندے اہم ہیں، حالانکہ وہ بندے اہم نہیں ہوتے، اہم وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ پاک کو ان لوگوں سے ہوتی ہے، ان بندوں سے۔ ہم ان بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، محبت کو بھی بھول جاتے ہیں، ہم انہیں ہی دیوتا بنا لیتے ہیں، ہم انہیں ہی اپنے وہ آقا بنا لیتے ہیں اور ہم ان کے غلام ہو جاتے ہیں، یا ہم ان کو ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصل چیز وہ محبت ہے جو اللہ پاک کو ان لوگوں سے ہے، جبکہ وہ محبت میں خود بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ اگر میں اللہ پاک سے دیکھو نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، لیکن وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، ہے نا؟ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی لیکن وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ اگر تم وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ وہ دیکھنے کی چاہ تو نظریں جمائے رکھ، پردہ ہو یا نقاب سے رکھتا ضرور ہے، تو نقاب تو سرکے گا لیکن ہم نظر جمائے رکھیں۔ تو ہم بجائے اس محبت کی طرف لپکنے کی جس محبت نے اس بندے کو اہم کیا ہوا ہے، ہم اس ذات کی طرف لپکنے کی بجائے ہم ان بندوں کی طرف لپکتے ہیں اور اکثر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور یہ دیکھیں کسی بچے نے کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہوئی ہے۔